میں بڑا شکر گزار ہوں، بڑی ہمت سے آپ نے سنا، اور آئی ول آلویز ریممبر دس از این اولڈ سٹی آف مائن. اس محبت کا اور تو صلہ میں دے ہی نہیں سکتا. میرے مرشد گرامی کا شہر ہے. I learnt my lessons from my Junaidiya Sheikh Sayyidina Ali bin Usman Hajweri. I have never seen a better intellectual than سید حجویر سے بہتر دماغ. مدتوں مغرب و مشرق کے فلاسفر اور دانا پڑھے، مگر یقین جانیے کہ جتنی کلیرٹی، جتنی کیننس میرے شیخ حجویر کی انڈرسٹینڈنگ میں ہے، ایسے لگتا ہے کہ اٹس اے میریکل آف ہیومن انڈرسٹینڈنگ. اور جس چیز کو وہ صفت کرتے ہیں بڑے کلاسک انداز میں کرتے ہیں. فرمایا، دو ان کے اقوال ضرور پیش کروں گا. فرمایا کہ میں لوگوں کی خدمت بہت کیا کرتا تھا، پھر میں مکروز ہو گیا، میرے دل میں گلہ آیا، میں شکوہ پذیر ہوا. تو میرے شیخ نے یعنی ابو الفضل ختلی نے میرے حالات قلب پہ آگاہی پائی اور فرمایا، اے علی بن عثمان، کیا تو لوگوں کے عذاب و ثواب کا مالک ہے؟ جنہیں اللہ عذاب میں رکھنا چاہے تو ان کو ثواب دے گا. تو اتنی نیکی کر جتنی تجھ میں استطاعت اور گنجائش ہے. اگر اپنی استطاعت سے بڑھ کے نیکی کرو گے تو خسارے میں چلو جاؤ گے اور تمہارا نفس تمہیں بہکائے گا اور خدا کے خلاف کھڑا کر دے گا. شیخ نے فرمایا کہ میرے شیخ ابو الفضل ختلی جان دے رہے تھے اور ان کا سر میرے زانوؤں پہ تھا. میرے دل میں ایک بھائی کی طرف سے کچھ آزردگی تھی. تو شیخ نے کہا، علی بن عثمان، اگر تو ایک بات جان لے تو تیرے دل کی یہ کیفیت چلی جائے گی کہ سب لوگ وہی کرتے ہیں جس کام پہ اللہ نے انہیں لگا دیا ہے، اور یہ تمام کیفیتیں تجھے بری نہ لگیں، تو محسوس نہ کر تجھے اللہ نے کسی بہتر کام پہ لگا دیا. تو لوگوں کے طرز عمل ان کی تعلیم کے مطابق ہیں. اس لیے جب کبھی آپ کو غصہ آئے اور جب کبھی نفرت پیدا ہو تو ان کو اس تعلیم اور کم تعلیمی کا ایڈوانٹیج ضرور دیا کریں. اور ایک آخری بات جو شیخ نے فرمائی کہ میرے دل پہ اضطراب تھا، تو میں اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہا، سما کا بندوبست کرائیے. تو حضرت نے سما کا بندوبست کیا. جب کچھ قلب قرار میں آیا تو میں اٹھ کے چلا. تو میرے شیخ نے آواز دی، اے علی بن عثمان، ایک وقت آئے گا کہ تجھے سما میں اور کوے کی آواز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ آؤٹ گروتھ کا مسئلہ ہے. جب تم اضطراب کے لیے چھوٹے چھوٹے آسرے ڈھونڈو گے تو پھر ان آسروں میں کھو جاؤ گے، تم کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے. تو خدا کے رستے میں اسباب کے آسروں کو منقطع کرو، خالص دل، خالص شعور کے ساتھ اس سے معاونت طلب کرو. کیونکہ میرے شیخ نے کہا کہ جب ہم زندہ تھے تو 365 اولیاء اللہ تعالی العزیز صرف خراسان کی گھاٹیوں میں تھے. مگر ایک وقت آئے گا کہ آپ اللہ کے بندے ڈھونڈو گے اور وہ نہیں ملوں گے. تو پھر اتنا یاد رکھنا کہ جس اللہ نے پچھلوں کو دیا ہے وہ اگلوں کو بھی دیا گا. وَسُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. صاحب سے درخواست ہے کہ اس مجلس کو اپنی دعا کے ساتھ رخصت کریں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم انا نسألك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسألك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام. اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. ربنا وهب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. Thank you so much.